بولتا کیا ہے سنیں گے. جب کان خریب کرتی ہیں تو آواز آتی ہے رب حبل امتی, سبحان اللہ, رب حبل امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی آیا ہے تو امتی کو یاد کرتے ہوئے آیا ہے. ہمارے لیے چاہیے کہ ہم غلامی کا حق ہر لمحہ مصطفیٰ کو یاد کرتے رہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ضروری ہے. اس لیے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں سنو سنو, میں عرب میں ہوں. کیا میں عرب میں ہوں. بولو تمہیں بھی ذرا. میں عرب میں ہوں, میں عرب میں ہوں. سرکار کا فرمان ہے مگر عرب مجھ میں نہیں ہے. سبحان اللہ. مگر عرب مجھ میں نہیں ہے, میں ہندوستان میں نہیں ہوں. کیا فرماتے ہیں سرکار؟ میں ہند میں نہیں ہوں مگر ہند مجھ میں ہے. سبحان اللہ. ہند مجھ میں ہے. سرکار بظاہر رہتے مدینے میں ہے مگر رہتے ہندوستان کے سینے میں ہے, ہندوستان کے سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں. اسی لیے تو شاعر نے کہا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے دوستوں بزرگوں, ہمارے نبی وہ شان والے, وہ مرتبے والے, وہ بزرگی والے, وہ عظمت والے, ہم کیا بیان کریں گے. نبی بظاہر رہتے گنبد خضرا میں. میرے آقا صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرماتے ہیں, میرے پیارو وفادارو جانثارو سنو, جب بھی تم اپنے گھروں میں جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو. سبحان اللہ. کیا السلام علیکم. جب تم اپنے گھروں میں جاؤ, یہ سب کے لیے ہے, گھروں میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, گھر میں بیوی بچے ماں باپ کوئی بھی رہو سلام کر کے جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں, گھر میں کوئی بھی رہے سلام کر کے جاؤ, گھر اپنا ہو یا پرایا. سبحان اللہ, سبحان. اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کر کے, رشتے داروں کے گھر میں, دوست کے گھر میں, پڑوس کے گھر میں, کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جب ہم سلام کر کے جاتے ہیں تو گھر میں رہنے والا کوئی نہ کوئی آواز دیتا ہے, ہمارا گھر بند ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. گھر پر, گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے, کیا گھر بند ہے, ڈور لاک ہے. ایسی حالت میں بھی جب اپنے گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, گھر میں کوئی رہے یا نہ رہے, گھر میں کوئی رہے یا نہ رہے, جب تم گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو. عاشقان رسول کی بات تھی. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہمارے گھر میں کوئی ہوتے ہیں تو جواب ملتا ہے, جب ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہم سلام کر کے جائیں تو ہمارے سلام کا جواب کون دیتا ہے؟ تو آقائے کائنات نبی دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور کا دامن, حضور کا دامن, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں, نبی کن کے گھر میں رہتے ہیں؟ عاشق کے بولو, عاشق کے گھر میں. عاشق کے گھر میں. گھر کو پاک رکھنا, سبحان اللہ, گھر کو صاف رکھنا, سبحان اس اللہ. لیے کہ ہمارا گھر جھوپڑی صحیح, ہمارا گھر جھوپڑی صحیح, مٹی کا صحیح, اینٹوں سے بنا ہوا صحیح, پتھر سے بنا ہوا صحیح, بارش آئے تو ٹپکتا ضرور ہے. سرکار اس کو دیکھتے نہیں, سرکار یہ سب چیزوں کو دیکھتے نہیں, دیکھتے اس کے دل کو ہے. سبحان اللہ, میں اس کے دل میں ہوں یا نہیں, یہ تیرے گھر سے سرکار کو نہ لینا ہے نہ دینا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اگر ہم چاہتے, کیا ہم اگر چاہتے تو ہمارے چاہنے والوں کے گھر کے سیڑھیاں تک سونے کی ہوتی.
کیا فرماتے ہیں سرکار امام حسین؟ सीढ़ियाँ सोने की होती है। کون حسین؟ جو جنت کا سردار ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، جو جنت 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 کی فکر کر کے لے کے پھرتے ہیں نا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ان سے کہنا کہ جنت ملتی کہاں ہے، جنت دے گا کون؟ قیامت کا دن ہوگا، خدا تو الاٹ کر دے گا مگر حسین ریلیز کرنے والا ہوگا۔ الاٹمنٹ اور ہے، الاٹمنٹ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، الاٹمنٹ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، ریلیز کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ خدا کی جنت ہے۔ میرے آقا حسین نے اس کو اپنا سب کچھ دے کر، اپنا گھر دیا، اپنا گھر دیا، اپنی اولاد دیا، یہاں تک کہ اپنا سر بھی دے دیا، سب دے دیا۔ سب دے کے کیا لیا؟ جنت کو خرید لیا، جنت کو خرید لیا۔ جنت کا مالک حسین، جنت دینے والا حسین، جنت کا سردار حسین۔ چاہیے جس کو جنت، تو رہنا کس کے پیچھے چاہیے؟ حسین کے پیچھے۔ بولو، تم کو بھی جنت چاہیے تو کس کے پیچھے رہنا؟ زور سے۔ آج نبی کی پیدائش کے دن ہے، آسمان سے لے کر زمین تک نورانی برسات ہے، فرشتوں کی بارات ہے، ساری دنیا میں نبی کے چرچے گائے جاتے ہیں، ہر جگہ نبی کے ترانے گائے جاتے ہیں، ہر جگہ نبی کے جلوس نکلتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ایسی زمین کا خطہ نہیں جہاں عاشق رسول نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہاں سرکار کی محفل سجتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جب ہماری محفل سجتی ہے، رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو خدا تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ پہلے بھیجا سو بھی انہیں، واپس گئے تو پھر پوچھ رہا کہاں سے آئے؟ بھیجنے والی کو تو معلوم ہوتا نا کہاں بھیجا ہے، پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے پروردگار عالم، کنیکل کی سرزمین تھی، بارگاہ دیوان پیر قادری کی تھی، صدارت عبدالوہاب قادری کی تھی، علماء اہل سنت بیٹھے ہوئے تھے، عاشقوں کا مجمع تھا، وہاں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، ماں بھی تھی، بہنیں تھیں، عورت بھی تھے، سارے کے سارے تھے، سارے کے سارے آپ کے رسول کے چاہنے والے، تیرے نبی کے چاہنے والے آئے تھے۔ مولا وہاں تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محمد کا ذکر ہو رہا تھا، پیدائش کی تعریف ہو رہی تھی۔ تو فرشتوں سے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، سبحان اللہ، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے اس مجمع میں تھے ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان۔ ایسی رحمت کی برسات ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، ہم بیٹھے ہیں، ہم پر کرم کی بارش ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ ہم بیٹھے مصطفیٰ کی مجلس میں ہیں، رحم کی برسات ہو رہی ہے، ہماری برسات، نجات والی برسات میں بھیگنا یہ مقدر کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسے ویسے کو نہیں ملتا۔ آج ساری کائنات کا غنچہ غنچہ، ذرہ ذرہ خوش ہے، اس لیے کہ نبی آئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سبحان۔ ساری دنیا بنی نبی کے صدقے، زمین بنی نبی کے صدقے، آسمان بنا نبی کے صدقے، چاند بنا نبی کے صدقے، سورج بنا نبی کے صدقے، ہم بنے نبی کے صدقے، ساری کائنات بنی نبی کے صدقے۔ سبحان نبی نہ اللہ، ہوتا سبحان اللہ۔ تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے محبوب، میں تمہیں اگر پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، میں نے پیدا کیا آسمانوں کو تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری کائنات نبی کا صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ ہم بھی نبی کا صدقہ ہیں، ہم بھی نبی کا صدقہ، انہی کے صدقے میں پیدا ہوئے۔
یہ کرم ہے. صدقہ کھانے والا کبھی سر نہیں اٹھانا چاہیے, سر جھکا کے رہنا چاہیے. بے شک بے شک. یہ سر ہمیشہ جھکا رہنا چاہیے. مسجد میں جاؤ تو سر کو جھکاؤ, ماں باپ ملے تو سر کو جھکاؤ, ولی کی مزار ملے تو سر کو جھکاؤ, کسی پیر کی ملاقات ہو تو سر کو جھکاؤ, کوئی سید ملے تو سر کو جھکاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سر اٹھانا نہیں. جو جھک گیا وہ نکل گیا, جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. آج ساری کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہے, مگر ایک رو رہا ہے, ایک رو رہا ہے. سینہ جل رہا ہے, سر پٹک پٹک کے رو رہا ہے. کون ہے؟ پلیز. نمازی ہے وہ, نمازی, بڑا نمازی. بڑا نمازی, بہت بڑا نمازی. نمازی رو رہا ہے. کیوں؟ وہ کچھ اور سوچ کے رکھا تھا, خدا نے کچھ اور کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے خدا کی حکمت جو بات ہوتی ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. خدا کی جو حکمت ہوتی ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. آج ساری کائنات خوش, مگر ایک رو رہا ہے, ایک رو رہا ہے. وہ کون ہے؟ جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. یہ شیطان جب بھی رسول کی محفل سجائی جاتی ہے, اہل بیت کی محفل سجائی جاتی ہے, شہداء کی محفل سجائی جاتی ہے, غوث پاک کی محفل سجائی جاتی ہے, اولیاء کی محفل سجائی جاتی ہے, تو اس کو آنے کو اینٹی نہیں, یہ اینٹی نہیں اس کو آنے کی, آتا نہیں. کیوں نہیں آتا؟ اس کو یہ پسند اگر ہوتا, اس کو مانتا, اس کو چاہتا, اس پر عقیدہ اگر کرتا, تو قیامت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے. وہاں اس نے انکار کر دیا خدا کا, تو خدا لعنت ہی کر دی. شیطان کو چھوٹا نہیں سمجھنا. کیا ہے؟ چھوٹا نہیں سمجھنا. بولو بھائی, کرتے ہیں نا شیطان. وہ شیطان چھوڑ بھاگت ہے. ہاں, شیطان بڑا ہو, بڑا علم میں بھی بڑا, نماز پڑھنے میں بھی بڑا. اللہ کیا کرے, تیری نماز میں دیکھتا نہیں. تیری نماز کتنے سال عبادت کرے, تاریخ میں آتا ہے کہ زمین پر بال برابر جگہ بھی نہیں, انہیں سجدہ نہیں کرا. جتنی نماز پڑھا اور اسے فخر تھا, میں اتنی بڑی نماز پڑھی میں کہاں جاتا. نماز خدا کی ہوتی ہے نا, نماز خدا کے لیے. اللہ نے فرمایا سجدہ کر, نہیں کرا. اسے فخر تھا, غرور تھا, تکبر تھا. اللہ تعالیٰ کیا کرا, اس کے نہ رکوع کو دیکھا, نہ قیام کو دیکھا, نہ سجدے کو دیکھا, نہ نماز کو دیکھا, ریجیکٹ کر دیا, لعنتی کر دیا. وہ لعنتی ہے, وہ لعنتی ہے, وہ لعنتی ہے, وہ لعنتی ہے. جو انکار کرتا ہے وہ لعنتی ہے, جو انکار کرتا ہے وہ لعنتی ہے. بولو, جو مانتا ہے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. جو مانتا ہے وہ جنتی ہے, جو انکار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو تاکہ سرکار مدینے سے سنے. میرے پکے لورس ابھی کنیکل میں زندہ ہیں. سرکار ہم سے دور نہیں ہے, سرکار ہم سے دور نہیں ہے. قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, تمہارا نبی تمہاری جان سے بھی قریب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا نبی تمہارے جان سے بھی قریب ہے. نبی کو دور نہ سمجھنا, نبی ہر جگہ ساتھ رہتا ہے. اور یہاں تک کہ خبر میں دفنایا جاتا ہے تو نبی کا ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی خبر میں بھی نہیں چھوڑتے. کیوں؟ اس کے عاشق کو بچانے کے لیے خبر میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے عاشق کو دیدار کرانے خبر میں آ جاتے ہیں. نبی امتی کو نہیں چھوڑتے.
نبی بولو امتی کو نہیں چھوڑ دے. اگر امتی نبی کو چھوڑ دیا تو کیسا بھائی؟ کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے میدان میں؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اقرار کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آج عید میلاد کے دن، نبی کی پیدائش کے دن یہ بھیک مانگو، اے اللہ ہمیں عشق رسول میں پکا کر دے. سبحان اللہ سبحان ہمیں اللہ نبی کا آمین سچا عشق دے دے. آمین ہمارے دلوں سے نبی کی محبت کبھی دور نہ ہونے پائے. آمین. ارے آمین. دولت جاتی ہے جائے، دولت جاتی ہے جائے، سب کچھ لٹتا ہے لٹ جائے، مگر ایمان عشق رسول کو جانے نہ دینا. سبحان اللہ یہ صحابہ کی سنت ہے، سبحان اللہ یہ صحابہ کی سنت ہے. اس لیے کہ صحابہ نے سرکار پر سب کچھ نثار کر دیا، سب کچھ وار کیا. کربلا کے میدان میں نواسا ہو کر نانا پر نثار کر دیا، اپنی اولاد کو نشاور کر دیا، اپنی دولت کو نشاور کر دیا، اپنے گھر بار کو نشاور کر دیا، یہاں تک کہ اپنا سر بھی نشاور کر دیا. سبحان اللہ یہ سبحان عاشقوں کی بات ہے. ان پر نشاور کرنا، ان پر قربان کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے، سبحان اللہ یہ صحابہ کی سنت ہے. میرے دوستوں بزرگوں، نبی جب پیدا ہوئے تو زبان پر تھا کیا؟ رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی. اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. نبی جب آئے ہیں دنیا میں تو پہلا سجدہ ہوگا. نبی جب دنیا میں آئے ہیں پہلا تو سجدہ پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ ہوگا قیامت کے میدان میں، سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا سجدہ ہوگا قیامت کے میدان میں. وہاں بھی کہیں گے مولا رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی. پہلا سجدہ ولادت پر، دوسرا سجدہ قیامت قیامت پر. پتا چلا ہمارا نبی سجدے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا نبی بولو سجدے کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، مسجدیں آباد کرنا، مسجدیں آباد کرنا، سجدے کو نہیں چھوڑنا. کیسی نماز پڑھنا؟ عشق رسول والی نماز پڑھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ غوث والی نماز پڑھنا، خواجہ والی نماز پڑھنا. لعنتی ہونے کی نماز نہیں پڑھنا ہے نا. قرآن ہدایت بھی نہیں دیتا، گمراہ بھی کرتا ہے. قرآن ہدایت کچھ نہیں دیتا، گمراہ بھی کرتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ.